کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف حق ہی رہے باطل نہ رہے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ صرف باطل رہے حق نہ رہے۔ یہ دونوں کا وجود لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جب آدمی دیکھتا ہے تو پھر اسے حق کو پرکھنے کی مہلت ملتی ہے، حق کا اجالا اسے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کریمانہ کا دریا دیکھنا ہے تو پہلے ابو جہل کی نحوست دیکھی جائے گی، تب مصطفیٰ جان رحمت کی قیمت سمجھی جائے گی۔ تو ابو جہل کا بھی ہونا ضروری ہے، دور یزید کا ہونا بھی ضروری ہے، باطل قوتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایسے ماحول میں اگر حق مسکرا کر کے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ صرف اور صرف رب کے دست قدرت کی طاقت و قوت کا معاملہ ہے، باقی یہ انسانی طاقتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ مذہب نے کل بھی تاریخی سفر کیے تھے، آج بھی جاری ہے، اور صبح قیامت تک اس مذہب کا سفر جاری رہے گا۔ اب رہا معاملہ مسلمانوں کا، دیکھیے مسلمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان ماننے والوں کو کہتے ہیں، اور اسلام جسے مانا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو اسلام کی حقانیت اپنی جگہ پر کل بھی قائم تھی، آج بھی ہے، رہے گی۔ رہا معاملہ مسلمانوں کا تو یہ اپنے عمل پر ہے، اس کے اعمال اگر اچھے ہوئے تو اسے بہت تیزی کے ساتھ عروج و ارتقاء کی منزلیں مل جائیں گی، اور اگر اس کے اعمال خراب ہوئے تو یہ پھر پستیوں کا بھی منہ دیکھے گا، ذلتوں کا بھی سامنا کرے گا، رسوائیوں کا بھی سامنا کرے گا۔ یعنی اس کے اعمال پر، اس کے عروج و زوال اعمال پر منحصر ہے۔ اعمال بہتر ہوئے تو اسے زبر کر دیا جائے گا، اعمال بیکار ہوئے تو اسے زیر کر دیا جائے گا۔ رہا مذہب کا معاملہ تو وہ کل بھی سر بلند تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ تو تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا دین اسلام کا منکر ہو جائے، دین اسلام کی حقانیت سے منہ پھیر لے، تب بھی اسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی بنیادی اینٹوں میں ان مضبوط چیزوں کا خون جگر شامل کر دیا گیا ہے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اس نے وہ مضبوطی پالی ہے۔ جب بچوں میں حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا، جوانوں میں حضرت صدیق اکبر نے دین اپنایا، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت امیر حمزہ دامن اسلام میں آ گئے، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات دامن اسلام میں آ گئی۔ تو رب نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب بس اتنے ہی کافی ہے، اب کوئی اسلام کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، صبح قیامت تک اس دین کو کوئی ڈبا نہیں سکتا ہے، اس دین کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے جیالوں کا ساتھ اسلام کو مل چکا ہے جن کے بازوؤں کی قوت و طاقت سے اسلام کتنی بھی پرپیچ راستے ہو سفر تیزی کے ساتھ کرتا چلا جائے گا۔ لاکھ طاغوتی طاقتیں اس کے سفر کو روکنے کی ناپاک سازشیں کریں، لیکن انہیں حرم کعبہ میں ذلیل و رسوا کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا۔ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ایک بلال کو کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے دنیا کو بتا دیا جائے گا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا مقدر مٹنا ہی ہے۔ حق کل بھی سر بلند تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت
قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ اپنے دین کے تعلق سے فکر بالکل چھوڑ دیں۔ ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بنے گا، ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت جلدی اچانک کسی قوم کو بربادی نہیں دی جاتی، اچانک کوئی برباد نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے اس کی زبان چھینی جاتی ہے، اس کی آنکھیں چھینی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر کو بیکار کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ایمان و عقیدے پر حملہ کیا جاتا ہے، پھر جب اسے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے تو کسی کو پھر گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود گر جاتا ہے۔ یہ حال قوم مسلم کا ہوا، اس دنیا کی تاریخ میں یہی حال قوم مسلم کا ہوا۔ اسے آج سے نہیں، دور نبوی سے گرانے کی، کھوکھلا کرنے کی ناپاک سازشیں چلتی رہی، کیونکہ نبی کے آنے سے حق کا غلبہ ہوا، لیکن باطل قوتیں کیا مٹ گئی؟ نہیں، بلکہ دب گئی۔ باطل قوتیں دب گئی۔ نبی کے کھانے میں زہر تک ملا دینا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ باطل قوتیں زندہ تھی، باطل قوتیں زندہ تھی۔ نبی کے اوپر جادو کر کے انہیں ان کے جان پر حملے کرنے کی ناپاک سازشیں اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ باطل قوتیں زندہ تھی۔ تو باطل نیست و نابود نہیں ہوگا، باطل قوتیں دور رسالت سے زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ تو مصطفیٰ کا ہنر تھا یا صحابہ کے جگر کے، جنہوں بدر کے کلیجے پر کھڑے ہو کر کے 0 تعداد لے کر کے حق کے پرچم کو بلند کر کے اسلام کا نعرہ اس زمین کی چھاتی پر لگا کر کے بتا دیا کہ اگرچہ باطل قوتیں ہیں لیکن ایمان کا وہ پاور ہے کہ یہ کسی بھی دور میں اپنے آگے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایمانی قوت تھی، وہ ایمانی پاور تھے۔ اور دیکھیے بدر پہلے نہیں دیا گیا، بدر پہلے نہیں دیا گیا، احد پہلے نہیں دیا گیا، خندق و تبوک پہلے نہیں دیے گئے، بلکہ پہلے ان آنے والوں کی پیشانیوں کو سجدوں سے منور کیا گیا، ان کی زبانوں کو رونق دی گئی، ان کے کلیجوں کو اجالا دیا گیا، اور جب وہ سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھل گئے کہ اب نگاہوں میں بھی وہ قوت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اگر سورج کو بھی دیکھ لیتے تو اس کی بھی شعاعیں متھے پڑ جاتی، زمین کے زلزلے پر اگر قدم زمین پر پٹک دیتے تو زمین کا زلزلہ رک جاتا۔ جب ایسے عمل کے پاورفل صحابہ تیار ہو گئے تو مصطفیٰ نے ایسے جیالوں کو میدان میں اتار دیا۔ وہ ایمان کا پاور تھا کہ ہتھیار پیچھے رہ گئے، فرشتوں کی جماعت نے اتر کر مدد عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ عمل کا پاور تھا جس کی بنیاد پر 5000 تک کی تعداد فرشتوں کی میدان بدر کے کلیجے پر اتر کر کے امداد و نصرت دے کر کے فتح و کامرانی کا نعرہ بلند کر کے بتا دیا۔ رب کی قدرت کم بازی کر دی۔ میرے بندوں جب تک تم میرے رہو گے میں تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا، کسی بھی حال میں تمہیں کوئی کچھ نہیں سکتا، تمہیں کوئی چرا نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ تم میرے بن کر رہو۔ جب تک میرے بن کر کے رہو گے کوئی تمہیں نظر بھی نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ اگر تم میرے بن گئے تو میں زمین کے کیڑے مکوڑوں تک کو تمہارا وفادار بنا دوں گا، زمین کے کیڑے مکوڑوں تک کو تمہارا وفادار بنا دوں گا۔ اور دیکھیے ایمان ہی وہ قوت ہے اس دنیا میں، اور اس وقت
تقریباً 56-57 ممالک، 56-57 ممالک، لیکن اس کے باوجود ذلتیں قدم نہیں چھوڑ رہی، گردنوں تک ذلتیں پہنچی ہوئی ہے، زبانوں پر ایسے تالے لگ گئے، ان قدموں میں بیڑیاں پڑ گئی اور گھروں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ جب کعبہ میں بلال جیسے دیوانے طواف کے لیے آتے تھے، جب کعبہ میں ابو ذر غفاری جیسے تاریخ دنیا جیسے لوگ اترا کرتے تھے، سلمان فارسی جیسے لوگ آیا کرتے تھے، تو پھر حرم کعبہ کا وہ جلال تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن جب سے کعبہ کی کمائی سے نجد کی بدماش اولادوں نے شراب پینا شروع کر دیا اور انجیر کو غذا بنا کر کے انہوں نے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا، تو آج حرم میں رہ کر کے بھی نہ عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ثروت کی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ کعبہ سب کچھ بچا لے گا۔ نہ، کعبہ بنا والوں کے ساتھ نہیں ہے، عمل کرنے والوں کے ساتھ ہم اور آپ تھوڑے سے حوادثات دیکھ کر کے سہم جاتے ہیں اور اس میں ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں اپنے عقیدوں میں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب تو اپنا کوئی حامی نہیں، اب تو کوئی اپنا سپورٹر نہیں، اب تو کوئی ہماری آوازوں پر لبیک کہنے والا نہیں۔ یہ چیزیں ایمان کو کمزور کرتی اور اس میں کچھ لوگ اس کے شکار ہوئے دور حاضرہ میں، کچھ لوگ اس کے شکار بھی ہوئے اور معاذ اللہ ارتداد کے کارے مذلت میں گندگی میں اتر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کا کلمہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ کر کے بے وفائی کر گئے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ یاد رکھو، امتحان یہ نہیں کہ اولاد باپ کے سامنے قتل ہو جائے، بلکہ امتحان سب سے بڑا اس دنیا کا ہے کہ تمہیں ایمان اور کفر کو اپنانے کا چیلنج کیا جائے، پھر تم کسے پسند کرتے ہو؟ آیا کفر کی گندگی پسند کرتے ہو یا ایمان کا اجالا پسند کرتے ہو؟ جب دونوں طرف، کیونکہ کفر کی طرف دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، تعداد بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اور ایمان کی طرف صرف سوکھی روٹی ہے، بھوک کا سہارا ہے، روزے پہ روزہ ہے۔ تو تم کسے پسند کرتے ہو؟ تو اگر دنیا کو اپنایا تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، ایمان کو اپنایا تو جنت کی بشارتیں ملیں گی۔ یہ آج کا نہیں ہے صاحب، آج کا نہیں ہے۔ دور نبوی کا مطالعہ کریں، علماء بیٹھے ہیں، دور نبوی کا مطالعہ کریں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ابو البختری، امیہ، یہ سب اپنی طرف بلا رہے تھے، آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں دولت دے دیں گے، منہ مانگی قیمتیں دے دیں گے۔ یہ کوئی نیا ناٹک نہیں ہے، بہت پہلے یہ سب کھیلا جا چکا ہے۔ ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں غلامی سے آزادی دے دیں گے، ہم تمہارے قدموں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیں گے، ہم تمہیں کعبہ کا متولی بھی تسلیم کر لیں گے، تمہیں زمزم کے کنویں کا مالک بھی بنا دیں گے، ہماری طرف آ جاؤ۔ تو ایک طرف یہ دعوت تھی، ایک طرف تنہا سرکار کھڑے ہو کر بلا رہے تھے، میری طرف آ جاؤ، کیا ملے گا؟ ادھر کا تو آفر سمجھ میں آ رہا ہے، ادھر کیا ملے گا؟ نبی نے کہا میری طرف آ جاؤ، کیا ملے گا؟ کہا جو کھا رہے ہو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ میری طرف آ جاؤ، آقا کیا ملے گا؟ جو مہنگا لباس پہن رہے ہو وہ بھی بدن سے چھین دیا جائے گا۔
میری طرف آ جاؤ. سرکار کیا ملے گا؟ اگر ماں باپ نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو انہیں چھوڑنا پڑے گا. میری طرف آ جاؤ. کیا ملے گا سرکار؟ بیوی بچوں کو بھی الوداع کہنا پڑے گا. اپنے وطن احرام کی دعوت ہے. ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی دعوت، پیٹ پر پتھر باندھنے کی، بھوکے رہنے کی، 40 روز آسانے میں آگ جلنے کی، نوبت میں آنے کی فکر قربان. یہاں تک کہ جنہیں لنگی ملی تھی صدر چھپانے کے لیے، ان غریبوں پہ بدن پہ کرتا بھی میسر نہیں تھا. اگر انتقال کر گئے تو کفن بھی میسر نہ ہو سکی صاحب. ایک چادر احد کے میدان میں لائی گئی تھی. حضرت امیر حمزہ کے جسم نور پر ڈالا گیا. اس چادر کو حضرت امیر حمزہ کے جسم پر ڈالا گیا. سر کو ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. سر کو ڈھکتے پیر کھلتا، پیر کو ڈھکتے سر کھل جاتا. میرے آقا نے کہا کہ چچا کے سر کو ڈھانپ دو اس چادر سے، اور قدم پر اس کے نامی گھاس ڈال کر کے ایسے ہی لہد میں مٹی ڈال دو. کفن بھی میسر نہیں، پیٹ پر پتھر، لیکن وہاں صحابہ تمہاری جوتیوں پر میرے ماں باپ قربان ہو. تھوک دیا صحابہ نے مکہ والوں کی دولت و ثروت و حکومت، اور مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر کے پس گئے. اور عرض کی سرکار اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ویسا نہیں کوئی. صحابہ نے نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو بچھا دیا. آقا پتھر باندھ لیں گے، آقا کرتے بھی اتار دیں گے، میرے آقا اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیں گے، میرے آقا ماں باپ کو بھی الوداع کہہ دیں گے. حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے اسلام اپنایا، سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ ماں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت ابو ہریرہ اکیلے گھر میں، بیوی بچے بھی نہیں تھے، باپ بہت پہلے دنیا سے جا چکے، بھائی بہن بھی نہیں، اکیلے بوڑھی ماں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. حضرت ابو ہریرہ خود اس کے کپڑے دھلتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے لقمے توڑ کر سرہانے بیٹھ کر کے بوڑھی ماں کو لقمے دیتے تھے، اور اس کے بعد دیکھتے کہ ماں کا موڈ اچھا ہے تو کان میں چپکے سے کہتے کہ ماں اسلام کا کلمہ پڑھ لے. وہ بوڑھی جھڑک دیتی اور کہتی ہٹ جا، اسی لالچ سے میری خدمت کرتا ہے، میں کلمہ پڑھنے والی نہیں. یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ماں اسلام کا کلمہ پڑھ لے. آنے جھڑک دیے اور جہاں انکار کیا وہیں پر معاذ اللہ نبی کی شان میں اس نے گستاخی کر دی. نبی کی ذات کو برا بھلا کہہ دیا. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہو ماں خاموش ہو جا، بس تیرے ممتا کی حد یہی تک تھی. یہاں سے میرے مصطفیٰ کی عزتوں کے دروازے کھلتے ہیں، یہاں سے میرے مصطفیٰ کے رتبے شروع ہوتے ہیں. آج کے بعد نہ میں تیرا بیٹا رہا، نہ تو میری ماں رہی. میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر کے. تو نے میرے مرکز عقیدت پر حملہ کر دیا، تو نے محسن انسانیت کو ٹارگٹ کر دیا، تو نے میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھا دی. ماں میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نہ میں تیرا بیٹا رہا، نہ تو میری ماں رہی. آج کے بعد ابو ہریرہ اس گھر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا. ارے او ماں، میں سرہانے بیٹھ کر اگر تجھے لقمے توڑ کر کھلاتا ہوں تو یہ بھی دین ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. ہم نے تیرے قدموں میں اگر لپٹ کر کے اپنی چھپی ہوئی جنت کو تلاش کرنا شروع کیا ہے تو وہ بھی دین ہے آمینہ کے لال کی. تیری قیمتیں بتانے والے وہی ہیں. آج تو نے ان کی ذات پر انگلی اٹھا دی. میں
میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ گھر سے نکل پڑے، راستے میں چلتے جا رہے، روتے جا رہے، دل میں خیال آ رہا کہ میرے علاوہ تو بوڑھی کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں، مر جائے گی 2 دن میں، کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ لیکن پھر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اس نے میرے آقا کو کیوں برا کہہ دیا، میرے نبی کے ساتھ اور اس نے انگلی کیوں اٹھائی؟ یاد رکھنا مسلمانوں، پیچھے دودھ کا رشتہ ہے، پیچھے خون کا رشتہ ہے، آگے ایمان کا رشتہ ہے۔ ابو ہریرہ بڑھتے چلے گئے اور دنیا کو جواب دے دیا، حالات کیسے بھی ہو، خون کا رشتہ کیوں نہ سامنے آ جائے، اگر چننے کی بات آئے گی تو ماں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، مصطفیٰ کو چن لیا جائے گا۔ بہت عمدہ، بہت آگے بڑھتے چلے گئے، قریب ہوئے، دربار نبی کا لگا ہوا ہے، صحابہ 4 جانب سے بیٹھے ہیں جیسے شمع روشن ہو، بیچ میں ہر 4 جانب سے پروانے ٹوٹے پڑ رہے ہو۔ میرے آقا کو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، دیکھتے ہی تاڑے مار کر چیخ کر رونے لگے، جا کر قدموں پہ گر گئے۔ میرے نبی نے اٹھایا، کلیجے سے لگا لیا، کہا ابو ہریرہ خیریت تو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے روتے ہوئے عرض کی، میرے آقا آج میں نے آپ کے لیے اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا سرکار، میں نے اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا کیا ہو گیا، کیوں چھوڑ کے چلا آیا؟ کہا آقا اس نے آپ کے شان میں گستاخی کر دی۔ کہا گھر میں اور کون؟ کہا میرے سوا کوئی اس بوڑھی کا دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے، میرے سرکار میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بس اتنی سی بات۔ نبی نے دونوں دستے مبارک اٹھا دیے اور رب کے حضور عرضی لگائی، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، میرے پروردگار ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ سننا تھا، ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا آج اتنی تیزی کیوں؟ کہا آج میں دوڑ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے، میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے، دروازہ بند، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا بیٹا ابھی آئی۔ لہجہ بدلا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، سمجھ گئے ماں غسل کر رہی ہے۔ اس نے لباس تبدیل کیے، اس کے بعد دروازے پر آئی، دروازہ کھولا، سامنے ابو ہریرہ۔ کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رقص کر رہے تھے، میرے محسن تیرے مسیحا میں واری واری جاؤ۔ ابو ہریرہ دوڑ کر پیچھے رہ گیا، آپ کی دعا مجھ سے آگے نکل گئی۔ یہ ہے مرکز عقیدت کی محبت، محسن انسانیت کی محبت۔ اور اگر ہم دنیا سوچ کر جیئیں گے تو اس دنیا میں کبھی سانس نہیں لے پائیں گے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے نہیں ہے۔ ہم اگر دنیا سوچ کر دیے گے، ہم نے یہ نہیں پائی، وہ نہیں پائی، یہ چلی گئی، وہ چلا گیا، تو کبھی زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا جیفت و طالبھا کلاب۔ صحابہ سن لو کان کھول کر کے، دنیا ایک مردار ہے، مردار۔ اور اگر رب کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اوقات ہوتی تو وہ کسی منکر کو ایک قطرہ پانی بھی اس زمین پر پینے کے لیے نہ دیتا کہ اسی کی نعمت کھائے، اسی کی قدرت کا انکار کرے، ایک قطرہ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ لیکن دنیا مردار ہے، ایک مرے ہوئے جانور سے بھی بدتر ذلیل ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کو رب نے اپنے بندوں کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ آخرت اپنے بندوں کے لیے اس نے سجا کر کے رکھا ہے۔ اس
اس لیے دنیا میں یاد رکھو الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی پریشانیوں کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، ایک گزرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ دنیا سے لوگ کلیجے سے لگائیں گے اتنا دنیا کے معاملے پر خوف کھائیں گے۔ دنیا میں رہ کر جس نے آخرت کی تیاری کر لی وہ دنیا کا سب سے قیمتی مسافر ہے، سب سے عقل مند مسافر ہے، جس نے دنیا سے قدم چھڑا کر کے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اس مسافر خانے سے گزر گیا۔ دنیا جن کے لیے ہے ان کے لیے یہاں تک فرمایا گیا اگر مومن کے تعلیف قلوب کا معاملہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں کافرین کے گھروں کے زینے بھی سونے میں تبدیل کر دیتا۔ یہ کیونکہ آخرت منکری کے لیے نہیں ہے، آخرت یزیدی طبیعتوں کے لیے نہیں ہے، آخرت بوچہلی طبیعتوں کے لیے نہیں ہے، آخرت مومن کے لیے ہے، آخرت صدیق اکبر کے لیے، آخرت فاروق اعظم کے لیے، آخرت عثمان ذوالنورین کے لیے، آخرت شیر خدا کے لیے، آخرت حسن و حسین کے لیے، آخرت صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، اور آگے بڑھو آخرت غوث اعظم کے لیے، آخرت معین الدین اجمیری حسن سنجری کے لیے، آخرت قطب الدین بختیار کے لیے، آخرت محبوب الہی کے لیے، اور آخرت ان مقدس ہستیوں کے ان غلاموں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے۔ اس لیے اگر دنیا چھینے تو کبھی فکر نہ کرنا ہاں ایک رکعت چھوٹ جائے تو جنازے سے زیادہ غم محسوس کرنا صاحب، کیونکہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، آخرت تمہارے لیے ہے۔ اگر صحابہ میں دنیا چلی گئی آنسو نہیں نکلے، گھر چلا گیا آنسو نہیں نکلے، بیوی بچے چھوٹ گئے آنسو نہیں نکلے، لیکن حضرت امیر معاویہ صبح سے شام تک گھر میں دروازہ بند کر کے دھاڑے مار کر اس لیے روتے رہے کہ زندگی میں ایک دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، پوری گھر کے کونے میں پورے دن بیٹھ کر کے شام تک دھاڑے مار کر روتے رہے میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھ کمینے سے تیرا فرض رہ گیا، میں بڑا گنہگار پاپی سیاہکار ہوں، میرے مولا میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو جرموں کو اسیوں کو معاف کر دے، میرے پروردگار میری فجر کی نماز چلی گئی تو دنیا جائے تو مومن کو خوشی ہونی چاہیے، غم تو اس کے آخرت کے جانے پر ہے۔ امیر معاویہ شام تک روئے، انہیں 70 فجر کا ثواب عطا کر دیا گیا، 70 فجر کا ثواب عطا کر دیا گیا۔ تو ہم اور آپ حالات دیکھ کر کے دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے سہم جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ یاد رکھو قدرت بہت جلدی انتقامی کارروائی نہیں کرتی۔ جیسے ہم لوگ دعا کر کے مایوس ہو جاتے ہیں نا، فلسطین کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے نکلیں اس سے پہلے دعا کی قبولیت آ جائے، اور جس کے لیے کہا یا اللہ اس پہ عذاب اتر آئے تو ہم لوگ مسجد سے نکلیں بھی نہ کہ فون آ جائے کہ گئے۔ ہم لوگ اتنی تیزی کے ساتھ قبولیت کی تمنا لیے ہیں، نہیں قبول ہوئی، نہیں معاملہ دیکھنے ملا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعد اللہ کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا یار ہمارے مذہب میں سچائی نہیں ہے، کیا معاذ اللہ جو ہے قرآن کا کوئی معاملہ۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا حضرت وہ ہم سے بھی دعا کے لیے کہتے، فلاں پیر سے بھی دعا کے لیے کہتے، کتنی تعویذیں کتنی دعائیں کتنا پارا پڑھوا دیا، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مرض میں مبتلا تھا، باپ اسپتال میں دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا۔ اب وہ لاش لے کر جب اسپتال سے آئے تو گھر کے لوگ ایسی آؤ باؤ چیزیں بک رہے تھے اور کہہ رہے تھے معاذ اللہ کہ میرا قرآن پر سے وشواس اٹھ گیا، میرے باپ کا انتقال، میرا مذہب پر سے بھروسہ اٹھ گیا، معاذ اللہ میرا باپ چلا گیا، اب ہم لوگوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو مصیبتیں دیکھ کر مومن کا یہ وطیرہ نہیں کہ اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرے، بلکہ مصیبتیں دیکھنے کے بعد اگر
پیچھے رکھ کر کے پھر بھی سجدے میں شکر کے سجدے میں گر کر کے عرض کی میرے مالک تیرا کرم ہے کہ کم سے کم مجھ گنہگار بندے کو اپنے راستے کے لیے قبول تو کر لیا میرے پروردگار یہ ننھی قربانی ملی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ بندے کا طریقہ ہونا چاہیے اپنی زبانوں پر حالات کو دیکھ کر کے ماحول کو دیکھ کر کے ہم اپنی زبان پر معاذ اللہ خدا کے خلاف باتیں لاتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف اور مذہب کے خلاف اپنی زبان پر باتیں لاتے ہیں یاد رکھو اتنی جلدی انتقامی کارروائی نہیں ہوتی ہے 400 سال تک تقریباً نمرود کو جو ہے موقع دیا گیا 400 سال 15 20 25 سال نہیں 400 سال 400 سال تک مہلت دی گئی 400 سال تک مہلت ہے اب 400 سال میں کیا کیا معاملات آئے معلوم ہے حضرت ابراہیم کو آگ کے انگاروں کے حوالے کیا اس نے حضرت ابراہیم کو ان کے وطن میں رہنا دوبھر کر دیا بابل کی زندگی کو اس نے کڑوا کر ڈالا 400 سال کی عمر میں کیا کیا نہیں کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا اب دنیا کیا سوچ رہی تھی دنیا کیا سوچ رہی تھی کہ اب 400 سالہ غرور کو کون توڑے گا 400 سالہ غرور کو کون توڑے گا جیسا کہ ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اب کوئی سپورٹر نہیں رہا اب ہماری زبانوں پر ہمارے رہن سہن پر آخر یہ تمام تر عذاب جو اترتے آ رہے ہیں ہمارے مدد کے لیے کون اترے گا 400 سالہ دور حکومت میں بندوں کی زبان پر یہی باتیں تھیں کیونکہ اب نمرود کے اس حکومت میں جہاں لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا گیا عورتوں کے گود سے دودھ پیتے بچوں کو چھین کر کے انہی کے نگاہوں کے سامنے 2 ٹکڑے کر دیا گیا عورتوں کا حمل تک گروا دیا گیا ایسے ماحول میں بندے چیخ رہے تھے قدرت نے غمازی کی اشارہ ہے تاریخ کی طرف حضرت اشارہ تاریخ کی طرف باقی سمجھ کے دامن کو وسیع کر کے رکھیے گا انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی ہر طرف سے چیخو پکار کہ اب جب ابراہیم تک کو باندھ کر کے آگ میں ڈال دیا گیا تو کون ہے جو نمرود کے سامنے کھڑا ہو سکے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر کون آئے گا ہمارے گھر نہیں ہمارے بیوی بچے نہیں بچے ہمارے دولت و ثروت نہیں بچے سب کچھ برباد کر دیا گیا قدرت نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا قدرت نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا اور کہا میرے بندو تم میرے بن کر رہو 400 سالہ نشے کو میں لنگڑے مچھر سے بھی دور کر سکتا ہوں تم صرف میرے بن کر کے رہو تم اس کی فکر نہ کرو کہ کون کیا بنے گا نانا تم صرف میرے بن کے رہو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اچک نہیں سکتی ہے یاد رکھو جب وہ بچانے پر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کا ہنر دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ بچانے پر آتا ہے تو طوفان نوح آنے کے بعد بھی بچاتا ہے جب وہ بچانے پر آتا ہے تو نمرود کے آتش قدے میں بھی جنت کا سیج بچھا کر کے اور پھولوں میں تبدیل کر کے یا نارو کونی پردوں و سلامن کا نغمہ سنانا جانتا ہے جب وہ بچانے پر آتا ہے تو فرعون کی گود میں موسیٰ کو ہی بچا کر کے وہ دکھا دیتا ہے کہ فرعون تو کیا ختم کرے گا تیری سلطنت کو برباد کرنے والے اگر موسیٰ کو تیری گود میں پال کرنا دکھا دو تو مجھے خدا نہ کہنا اس لیے ہمیں کبھی بھی اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں دین کی
قرآن و سنت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کے فکر کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک ہمیں اپنے آپ کے فکر کی ضرورت ہے۔ مومن کا ہتھیار ہر دور میں ایک ہی چیز رہا اور آج بھی ایک ہی چیز ہے اور قیامت تک ایک ہی چیز رہے گا، ایک ہتھیار، وہ آج بھی باقی ہے۔ اور اس ہتھیار کو یاد رکھو، کوئی بھی مائی کا لال مر کر دوبارہ جنم تو لے سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا ہتھیار چھین لے کوئی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی ہتھیار مومن کا ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہمیشہ رہے گا۔ کون سا ہتھیار؟ عمل کا ہتھیار، عبادت کا ہتھیار، سجدے کا ہتھیار۔ یہ قوم مسلم کا وہ پاور ہے۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرما دیا، یہ سارے حالات قدرت کے نگاہ میں، نگاہ قدرت میں اگر چند چہار دیواریوں سے غیر کر دیا جائے، چند چہار دیواریوں سے غیر کر دیا جائے تو رب کا یہ ارشاد کبھی نہ بھولنا، میرے محبوب آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو میں نے مسجد بنا دی ہے، آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ چند چہار دیواریوں سے غیر ہو جانے پر کبھی غم نہ کرنا، پوری روئے زمین کے کسی بھی خطے پر تم بند کمرے میں اپنے گھر میں پیشانی رکھو گے، تمہیں سجدے کا ثواب ملے گا، عبادت کا ذائقہ ملے گا۔ اور یہ قوم مسلم کا وہ ہنر ہے کہ آج بھی صاحب 5 وقتہ نماز میں صرف ہم جمعہ کی بھیڑ رکھیں، 5 وقتہ جماعت میں فجر کی نماز میں بھی جیسے جمعہ میں باہر تک صفیں لگ جاتی ہیں، ایسے فجر کی نماز میں بھی ہر مسجد میں باہر تک صفیں لگ جائیں۔ یہ مومن کا وہ کامیاب ہتھیار ہے کہ پھر اسے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جھولیوں میں خود بخود ڈال دیا جائے گا، جھولیوں میں خود بخود ڈال دیا جائے گا۔ آج اگر ہم یتیم ہوئے تو چونکہ بہت دنوں سے غیروں کی نگاہ ہمارے اوپر تھی، یہ چیز نبوت کے دور میں آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے کچھ سر اٹھا دیا، جس میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور 3-4 مردوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہم اسلام کو نہیں مانیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے مسند پر متمکن ہونے کے بعد، خلافت کے باغ ڈور کو ہاتھوں میں لینے کے بعد اعلان فرمایا کہ او ذلیلو، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ان ذلیل حرکتوں سے اسلام کمزور ہو جائے گا؟ میں نے مصطفیٰ کے سر کو اپنے گود میں رکھا ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے میں ان کی زندگی میں مسلح امامت پر کھڑے ہونے کا شرف پا چکا ہوں، تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا اسلام سے دوہرا برتاؤ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اگر نبی کے دور میں کوئی زکوٰۃ میں اونٹ لاتا تھا اور اس اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے رسیاں لے کر آتا تھا، میرے دور میں اگر اونٹ لایا رسیاں بھول گیا تو پھر صدیق کی تلوار فیصلہ کرے گی، تلواریں فیصلہ کرے گی۔ نماز روزہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، ایک رسی کی کمی بھی دین اسلام میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ پوری دنیا انکار کر دے دین اسلام کا، پھر بھی اسلام کا بال بھی بیکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام انسانوں کے چلانے والے مذہب کا نام نہیں، بلکہ انسانوں کو چلانے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ انسانوں کے چلانے والوں کا نام مذہب اسلام نہیں، انسانوں کو چلانے والے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔
بے شک مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. بہت تیزی کے ساتھ کچھ لوگ الٹی سیدھی حرکت کیے تو جنگ یمامہ رونما ہو گیا. بدری صحابہ تک کو بھیج دیا گیا جن کو تبرک میں صحابہ رکھے تھے. زیارت ہوتی تھی کہ اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کیے تھے, ان کی زیارت ہوتی تھی. صدیق اکبر نے کہا بدری اور غیر بدری جتنے ہیں سب اتر جاؤ. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جو آنکھ والے ہیں وہ بھی جائیں, جن کی بینائی چلی گئی ہے وہ بھی میدان میں پہنچ جائیں. نابینا صحابہ تک وہاں پہنچ گئے اور جا کر کے جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 کے اوپر صحابہ نے جام شہادت کو پی لیا, لیکن مصطفیٰ کے چمن کو بچا کر کے ہمیں اور آپ کو تحفے میں عطا کر دیا. تحفے میں عطا کر دیا. حضرت صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے, فتنوں نے اور سر اٹھانا شروع کیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا اور ارشاد فرمایا دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو, فاروق کا درہ کل بھی مشہور تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ذلیل حرکتیں اگر ذرہ برابر بھی دیکھی گئی, یہاں تک ارشاد فرمایا کہ غیروں کا معاملہ تو دور کی باتیں ہیں, اگر اپنے لوگ بھی ذرہ برابر یعنی ترکی گھوڑے پر اگر سواری کی تو پھر کھال کھینچی جائے گی. ریشم کا لباس اگر انہوں نے بدن پہ ڈالا تو پھر ان کی خبر گیری کی جائے گی. رات میں درے لے کر کے گلی کوچوں میں مدینہ کے گشت کر رہے ہیں. گھر سے آواز آتی ہے ایک ماں کی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کتنی رکھوالی کی تھی صاحب ان صحابہ نے اس دین کے چمن کی, جن سے جو گل بوٹے شگوفے نکل رہے تھے. کتنے حسین و خوبصورت تھے کہ ماں کہہ رہی ہے رات کی تاریکی میں بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کی آواز آتی ہے ماں ابھی کل ہی خلیفہ کا اعلان آیا ہے کہ کوئی خبردار دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو کہا بیٹی ملا دے, کون خلیفہ دیکھنے آتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ماں خلیفہ نہیں لیکن خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ اسلام کے دامن میں پروان چل رہے تھے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نکاح اس مقدس شہزادی سے کروایا جن کے نسلوں میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں, جن کے نسل میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں, جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. اور ان کے خلافت کا معاملہ بس اتنا سمجھ لو کہ مسجد میں خلافت کی ذمہ داری لی, گھر پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ آدھا دین دنیا پر نافذ ہو چکا تھا. ایسے جیالوں کو الحمدللہ ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اپنا پیشوا, اپنا رہبر مانتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ کے دین کا کلمہ پڑھنے والوں کو کبھی بھی حوادثات زمانہ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں ایک خوف دل میں رکھنا صاحب, اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک خوف دل میں رکھنا, وہ ہے اپنے خدا کا خوف. بس اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور خوف کو کلیجے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خوف کو واقعی اپنے کلیجے میں سنبھالو تو یہ وہ خوف ہے جو دنیا کے ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے. صرف بندہ اپنے خدا کا خوف اپنے کلیجے میں بٹھا لے, شراب کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو رک جائے گا, میرا رب دیکھ رہا ہے. زنا کی طرف اگر چلے گا ماد اللہ تو قدم میں زنجیریں پڑ جائے گی, میرا خدا دیکھ رہا ہے. جھوٹوں کو غیبت چغل خوری زبان پر لانے سے پہلے میرا خدا دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں جب غالب آ جائیں گی اور اپنے خدا کا خوف کلیجے میں بٹھا لے گا تو راتیں بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گی, دن بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں ہم اپنے بال بچوں کو ایک الگ نیت سے پالتے ہیں, جبکہ ہمارے پچھلوں کی تاریخ ہے, ہمارے اسلاف کی تاریخ صرف اس نیت سے پالو کہ میں مصطفیٰ کے دین کا سپاہی پال رہا ہوں.
अपनी नस्लों को इसी नियत से पालो कि मैं मुस्तफा के दीन का सिपाही पाल रहा हूँ। आखिर किसी माँ की गोद में नूरुद्दीन जंगी भी तो पले होंगे, किसी माँ की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो पले होंगे, किसी माँ की गोद में तारिक बिन जियाद भी तो पले होंगे, किसी माँ की गोद में ख्वाजा अजमेरी भी तो पले होंगे, किसी माँ की गोद में कुतुबुद्दीन बख्तियार भी तो पले होंगे। अरे किसी माँ की गोद में इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी भी तो पले होंगे, ताजुश शरीया भी तो पले होंगे। तो हम औलादें पालते हैं अपने खानदान के लिए। हमारे बुजुर्गों ने औलादों को पाला है मुस्तफा की उम्मत के लिए, नबी के दीन के लिए। इसलिए कि 60-70 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। लेकिन जिन नन्ही जानों को तुम गोद में खिला करके लोरियां देकर दुनिया छोड़ रहे हो, ये नस्लें साहब रहेगी, ये नस्लें रहेगी। मुबारकबाद के लायक है कमेटी के अफराद और जो लोग इनके बाजुओं की कुव्वत बने वो भी। जो मिंबर सजा साहब, हमारे बच्चे भी उंगलियां पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। 60-70 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, न आप रहेंगे, न ये उलमा रहेंगे, लेकिन ये मिंबर रहेगा साहब, ये मिंबर रहेगा। बोलने वाले भी आएंगे, सुनने वाले भी आएंगे। बोलने वाला बदल जाएगा, सुनने वाले बदल जाएंगे। मिंबर वही होगा, जिक्र मुस्तफा का हो रहा होगा, नारा दीन इस्लाम का लग रहा होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। बहुत इसलिए ये दीन का सूरज दुनिया की कोई ताकत कभी गुरूब नहीं कर सकती साहब। हम और आपको सिर्फ अपने कलेजे में अपने रब का खौफ डालना है। हम अपने रब का खौफ, क्योंकि जो उसके खौफ का हक अदा कर दे फिर वो कुरान में ऐलान कर देता है ला खौफुन अलैहिम, अब इन बंदों पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, न इन पर कोई गम तारी हो सकता है। क्योंकि जो रब के खौफ का हक अदा कर दे, हमने अपनी नस्लों को आजादी दे दी। आज इतना यतीम कर दिया कि सगी माँ के जनाजे पर एक सगा बेटा जनाजे की दुआ भी पढ़ने के लायक नहीं रहा साहब। हमने इतना यतीम कर दिया कि सगे बाप के कब्र के सिरहाने खड़े होकर के हमारा सगा बेटा कुरान की चंद आयतें पढ़ने के लायक भी नहीं रहा। हमने यतीम करके छोड़ दिया। हम तो दुनिया छोड़कर चले गए, 4 बेटे छोड़ करके गए थे। एक जुआरी हो गया, एक शराबी हो गया, एक जो है नाक कान में जबरदस्ती सुराख करवा करके और कड़ा छड़ा चुल्ला छल्ला सब पहन करके आगा धागा बांध करके मोटरसाइकिल सिलेंसर का पीछे का नट खोल करके पूरे मोहल्ले वालों को परेशान कर रहा। सब लोग थू थू कर रहे हैं कि किसकी औलाद है ये, कहां से ये आ गया, किसने इसे पैदा कर दिया। हम नस्लों को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन किसके लिए छोड़ कर जाते हैं ये कभी हमने सोचा नहीं। याद रखो, ये सांसें रुक जाएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, जनाजे इन्हीं चौखटों से रुखसत किए जाएंगे। कमर जैसे गहरे गड्ढे में उतार कर मिट्टियां दे करके सब वापस चले आएंगे। लेकिन अगर तुमने नस्लों को छोड़ा है सदक़े जारिया की सूरत में, तुम कब्रों में चले जाओगे। तुम्हारी औलाद इस्लाम का झंडा अपने घरों के छतों पर लगा करके रबीउल अव्वल में मुस्तफा के नाम का नारा लगा कर बताएगी कि हमने बाप दादाओं की गोद से इस्लाम की खुशबू पाई है, माँ के आंचलों से दीन इस्लाम की वफा पाई है। हमने मुस्तफा जाने रहमत की जात पर मर मिटने का जज्बा अपने माँ बाप के रीढ़ की हड्डियों से हासिल किया है। उनके आंचलों में छुप करके अपने दीन से वफादारी का जज्बा हमने हासिल किया है। तो हम अगर अपनी नस्लों को दीन देकर जाते हैं, याद रखो, आप डॉक्टर बनाओ इस्लाम मना नहीं करता, आप फलासफर बनाओ इस्लाम मना नहीं करता, आप उन्हें दुनिया का कोई भी हुनर दो इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन हाँ, हुनर देना साहब, हुनर देना साहब,
لیکن ایک چیز کا یاد رکھنا، دنیا کے ہر ہنر سے اوپر دین کا ہنر ہونا چاہیے، دین کا ہنر ہونا چاہیے۔ آج ہم راتوں کو سو گئے بے خوف ہو کے قضا کر کے نماز، راتوں کو سو گئے بے خوف ہو کر قضا کر کے نماز، صبح جو آنکھ کھلی تو ہاتھ سے مسجد چلی گئی، صبح کو جو آنکھ کھلی تو ہاتھ سے مسجد چلی گئی۔ یہ سجدہ ہماری زندگی کا وہ ہنر ہے جو آب حیات کا کام کرتا ہے صاحب۔ انہی سجدوں سے ہمارے چہروں پر رونق باقی ہے، انہی سجدوں سے ہمارے زندگی میں برکتیں ہو سکتی ہیں، انہی سجدوں سے ہماری روزیوں میں برکتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دین کو پیچھ کے پیچھے ڈال دیا اور یہ سوچا کہ ہم دنیا کی طرف دوڑ لگائیں تو ہمیں کامیابیاں مل جائے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا صاحب، کیونکہ اس دنیا کے لیے تمہیں رکھا ہی نہیں گیا ہے، تمہارا حصہ آخرت میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں کہ تم دنیا کے طرف دوڑ لگا کر کے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے تم کامیابی حاصل کر لو۔ قرآن کے 30ویں پارے میں رب نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے دنیا کے کثرت مال کی طلب میں تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، برباد کر ڈالا۔ دنیا مانگتے مانگتے طلب کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ لیکن یاد رکھو کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی گرفت، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ مجرم کو پکڑتا ہے تو پھر راہ فرار کہیں سے بھی نہیں ملتا، اسے بھاگنے کا اور اسے مہلت دینے کا کوئی بھی معاملہ نہیں بنتا، ایسی سخت پکڑ رب کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ان تمام ماحول کو دیکھ کر کے، ہم وقت کے حالات کو دیکھ کر کے، ہم کم سے کم سبق لے کر کے اپنی پیشانی کو سجدے سے آشنا کریں، اپنی نسلوں کو دین کا سپاہی بنائیں، اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کریں۔ ایک آدمی محلے کا، آخری بات چل رہی، محلے کا ذمہ دار نہ بنیے، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھائیے، علماء پر چھوڑ دیجئے، لیکن کم سے کم صاحب اپنے گھر کے تو مبلغ بن سکتے ہو نا، اپنے گھر میں تو تبلیغ کر سکتے ہو، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو آپ نماز کے لیے ترغیب دے سکتے ہو، لیکن خود پڑھو۔ میاں بیوی اگر عبادت میں، سجدے میں مصروف ہونے لگے تو پھر بچوں کو نماز کے لیے کہنا نہیں پڑتا، وہ پیچھے خود چھوٹا مصلی ڈال کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بے حیا اور بے غیرت جب ہوتے ہیں جب بچوں کو بٹھا کر کے ننگی تصویریں دیکھی جائیں، جب بچوں کو سامنے رکھ کر کے باپ شراب نوشی کرے، جب بچوں کو سامنے بٹھا کر کے جو ہے بڑی بڑی جو ہے 3D LCD بڑی بڑی ٹیویاں گھر میں چلے، چینل چلے، وقت گزر گیا، رات کے 3 بج گئے، 4 بج گئے، سیریل دیکھتے ہوئے، موبائلوں پر ننگی تصویریں اور گیمز کھیلتے ہوئے، رات کے 3 بج گئے، 4 بج گئے، پھر بستر پہ گیا، صبح 9 بجے 10 بجے آنکھ کھلی۔ یاد رکھو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ تم اسے کبھی بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر پاؤ گے، نسل تباہ ہوگی یہ عذاب ہوگا، غیرت مرے گی یہ عذاب ہوگا، زندگی مختصر ہوگی یہ عذاب ہوگا، گھر کی برکتیں چھن جائیں گی یہ عذاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ جو صبح تک ننگی تصویریں دیکھتے رہے، وہ اٹھ کر کے مسجد میں جمعہ کو ہفتے کے ایک ایسے فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے ہفتے کے دن کلان آئے میں محلے کے دیکھی تو کہیں کہ اتنا بڑا بے غیرت ہو، جمعہ دن پانی نائے پرت ہے، چلا جاؤ، سیریز جاؤ، کم سے کم ڈول جاؤ، ہٹ جاؤ، بیوی کم سے کم لتی آئے گی، گھسی آئے گی تو چلو جمعہ دن چلا جائے۔ گئے پہنچے، جب سنت کا وقت ختم ہو گیا، بیٹھے، خطبہ شروع ہو گیا،
اور جیسے امام نے سلام پھیرا باہر نکلے بیڑی جلائے پیتے ہوئے گھر پہنچ گئے جمم کاؤ بھوا کئے رکعت پڑھن وضو کہاں رہا غسل کہاں رہا کچھ نہیں ایسی عبادت سے رات میں ننگی تصویریں دیکھی جمعہ کے دن جا کر کے سب کے ساتھ آمین کہہ رہے ہو یا اللہ سعودیہ والوں کو برباد کر لے یا اللہ دبئی میں جن لوگوں نے خرافات کیا ہے ان کی زندگی مختصر کر دے یا اللہ اسرائیلیوں کو عذاب میں گرفتار کر دے ہم نے کہا ہاتھ نیچے کر لو ہاتھ نیچے کر لو دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے خیر مناؤ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے خیر مناؤ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں ایسے ذلیل زبانوں سے یہ دعائیں اچھی نہیں لگتی پہلے کیریکٹر پاک کیا جاتا ہے کردار پاک کیا جاتا ہے تب اس دل سے نکلنے والے الفاظ خود بخود پاک ہو کر نکلتے ہیں جب کردار پاک ہوتا ہے تو نظام الدین اولیاء صرف پھوپھی کے دوپٹے کا دھاگا نکال کر باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک یہ اس خاتون کے چادر کا دھاگا ہے جس کے بال کی سیاہی کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا میرے مولا اسی کے وسیلے سے بارش بھیج دے تو جو دعا کے لیے کہنے آئے تھے وہ بھیگتے ہوئے گھر پہنچے ہیں موسلا دھار بارش دلی کی زمین پر ہوتی ہے سڑکیں جل تھل ہو جاتی ہے پوری دلی سیلاب ہو جاتی ہے جب کردار و کیریکٹر پاکیزہ ہوتے ہیں تو جھولیاں پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے وہ تمہارے وہ علیم بذات الصدور ہے وہ تمہارے ہر ایک چیز سے باخبر ہے وہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے نبی نے ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے جب بندہ ہر حالت میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور یاد رکھو آج تک کسی بندے کو کوئی بندہ مٹا ہی نہیں سکا رب جسے رکھے اسے کوئی چک نہیں سکتا آج تک کسی بندے کو کسی بندے نے نہیں مٹایا یہ طاقت اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنا کر کے کسی بندے کے ہاتھ میں یہ قوت نہیں دی ہے کہ کسی بندے کو تباہ و برباد کر دے امتحان آ سکتے ہیں زندگی پریشانیوں کے حوالے ہو سکتی ہے لیکن کوئی بندہ کسی بندے کو نیست و نابود کر دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو غریب نواز سرکار کو ہندوستان کی زمین نہ دی جاتی میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا معین الدین تجھے ہندوستان میں اجمیر کی ذمہ داری دی جاتی ہے 50 راجاؤں کی طاقتیں رکھنے والی قوتیں ہندوستان کی زمین پر موجود تھیں لیکن وہ غریب نواز جس نے رب کے خوف کا حق ادا کیا تھا جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کا حق ادا کیا تھا جس کے راتوں دن کے سجدوں کی چمک سے کفر شرمندہ ہو رہا تھا وہ غریب نواز جب اسی ہندوستان کے کلیجے پر قدم رکھتے ہیں تو رب نے تنہا سنجر سے آئے ہوئے فقیر کو ایک پھٹی گدڑی اپنے بدن پر رکھنے والے ایک جو ہے ایک فقیر کو جس کے ہونٹ بھی سوکھے ہو آنکھیں بھی پتھرائی ہو جس کی زبانیں بھی سوکھ چکی ہو کھانے کی کوئی مرکن غذا بھی نہ ہو ایسے فقیر کو گدڑی میں لپٹے ہوئے ایک حقیر بندے کو جب ہندوستان کی مٹی پر وہ قدم رکھتا ہے تو یاد رکھو کراچی کندھار سے ہوتے ہوئے دہلی کی زمین پر سب سے پہلے غریب نواز نے قدم رکھا لیکن جب کردار اجلا ہو زبان پاکیزہ ہو نگاہیں پاکیزہ ہو نگاہوں میں زنا کے اثرات نہیں زبانوں میں جھوٹ غیبت کی گندگیاں نہیں ذہن میں خرافات نہیں سجدے میں پیشانی میں سجدے کی چمک اعضاء گناہوں سے پاک نگاہیں پاکیزہ ہیں تو وہی غریب نواز جب دہلی سے اجمیر کی طرف بڑھے ہیں یہ پہلا سفر تھا دلی سے اجمیر کا جب غریب نواز دہلی سے اجمیر کی طرف بڑھے ہیں اجمیر پہنچنے سے پہلے 35,000 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا
अजमेर पहुंचने से पहले 35,000 लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। तकरीबन 90 साल की उम्र गरीब नवाज सरकार की। उस 90 साल की उम्र में से 43 साल 43 साल गरीब नवाज ने हिंदुस्तान को दिया है। उस 90 साल की उम्र में से 43 साल 43 साल गरीब नवाज ने हिंदुस्तान को दिया है। लेकिन 43 साल में जब दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा मिल चुका था। 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा मिल चुका था। तकरीर का आखिरी जुमला है, 90 लाख लोगों को इस्लाम का कलमा मिल चुका था। 90 लाख को कलमा देकर हिंद के राजा ने, मोइनुद्दीन अजमेरी ने, संजर के बसैया ने, गयासुद्दीन के जिगर के टुकड़े ने, ख्वाजा उस्मान हारूनी के दुलारे ने, उम्मुल वरा के आंचलों के साए में करवटें बदलने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी अताए रसूल फिल हिंद 90 लाख लोगों को दीन का कलमा दिए। लेकिन एक कतरा खून भी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बहा। बहुत 90 लाख को कलमा दिया, लेकिन एक कतरा भी खून हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बहा। ये गरीब नवाज की तबलीग गैरों के मुंह पर तमाचा है, तमाचा, जो ये कहते कि मादअल्लाह इस्लाम तलवार की जोर से फैला। गरीब नवाज ने उसका जवाब हिंदुस्तान की जमीन पर दिया कि जब गुलाम बगैर तलवार के 90 लाख को इस्लाम का कलमा दे सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वो शान है दीन इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम मज़हब इस्लाम में हैं। रब का करम है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हम गुनहगारों को रखा हुआ है। इसलिए कभी भी दुनिया की मुखालिफ हवाओं से हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। हम अपने रब का खौफ रखें और सजदों को आबाद करें, अपनी मस्जिदों का पेट भरें। इंशाअल्लाह इन नस्लों से भी दीन की खुशबू आएगी। खूब की ये सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।